وأفضل الصلاة وأكمل السلام على سيد المرسلين خاتم النبيين نبي الأنبياء زين الرجاء أمين الجود واللطى ماهي الذنوب والخطا شفيعنا يوم الجزاء سر الله المخزون در الله المكنون عالم ما كان وما يكون نور اللفظة والميون سبحانه القذف المهزوم سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا وشافينا وشفينا ومالكنا ومليكنا وكفيلنا ووكيلنا وغوثنا ومعزنا وأولنا ومعيننا وقطبنا وفريقنا ونزامنا وسيدنا وعميدنا وعنيتنا ورشيدنا ومرشدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین، محترم حاضرین، علماء ملت اسلامیہ و حاضرین مجلس و صاحب مزار، السلام علیکم. سب سے پہلے ہم اور آپ آقائے نامدار، مدنی تاجدار، رسولوں کے سردار، ہاشمی سرکار، حبیب پروردگار، ہم سبوں کے غمگسار، معظم تجلیات و انوار، مخزن رموز و اسرار، منبع ابرار و اخیار، مصدر فیضان بے قرار، مالک کون و مکان، حاضی انس و جان، چارہ ساز درد مندہ، مختار نظہاں، رحمت اللہ عالمین، جان عالمین، سہار یاسین کی بارگاہ بیکت پناہ میں درود و سلام کا ہدیہ نشاور کا اللہم سیدنا مولانا محمد وباری وسلم صلاۃ و سلام دائما علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تجلیات، تجلی نور ذات تو ہے، تجلی نور ذات تو ہے، ظہور شان صفات تو ہے، کمال راز وجود تو ہے، جمال سر حیات تو ہے. قسم خدا کی خدا نہیں ہے مگر خدا سے جدا نہیں ہے. سبحان اللہ. قسم خدا کی خدا نہیں ہے مگر خدا سے جدا نہیں ہے. نائب حق ہے نہ غیر حق ہے، خدا کہے کائنات تو ہے. سبحان اللہ. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، حرف نبی سے بے کسان، علامہ غازی دان. سبحان اللہ. جہاں تاریخ تھا ظلمت قضا تھا، سب کالا تھا. جہاں تاریخ تھا ظلمت قضا تھا، سب کالا تھا. کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا. جب پاکستان عالم بے نور و بے قید تھا، نظریاتی تصادم و شیرازہ بندی کا شعور مطلحت وقت کا مشیر تھا. گھٹاؤں کی کالی زلفیں دراز ہو کر انسانیت کے معصوم دلوں اور آپ گئے تصور پر چھا گئی تھی. وہ پسے نظر محدود الجھنوں کا شکار تھی. وحشت دل نے اپنے سے بیگانہ کر دیا تھا. بربریت کا دور دورہ تھا، استقبال کی حکومت تھی. دفاعوں کی سلطنت پہ زندگی کوئی تھی، لیکن آپ جمال کی سب چھالیاں نہ تھی.
वहाँ आफताब की रोशनी थी मगर तारीकी थी, हर तरफ जुल्मत थी, हर तरफ परेशानी थी, देवाओं का जुल्मातम सवार था। आखिर मशीयत एसजी को जला ला ही गया, महाराज की चौकियों से चलता शपथ निकली, देखा बेनकाब हुए और चिलकन ही से हालत बेनकाब हुई तो दुनिया ने समझा आफताब शुरू हो रहा है और दुनिया ने समझा महताब शुरू हो रहा है। ईमान ने पुकार कर कहा धोखा ना जाना, ये आफताब नहीं जाने आफताब है, ये आफताब है, आफताब है, ये आफताब नहीं नूरे आफताब है, ये आफताब नहीं जिसके आफताब है, ये आफताब नहीं असली आफताब है। अरे आफताब के जलवे दामन में ना सिमट सकोगे बल्कि बिखरते चले जाओगे। इनका जलवा दामन में सिमट आएगा, इनका जलवा दामन में सिमट जाएगा। आप आफताब से नजरे बेमुहाबा नहीं मिला सकते हैं, लेकिन आप देखना है इस आफताब को तो आफताब के जलवे को जब आप नहीं देख सकते हैं तो आफताब रिसालत के जलवे को क्या देखोगे? आफताब के जलवे को नहीं देख सकते। आफताब आलमताब जब अपनी सूरत निकालता है जाहिर करता है तो दुनिया उससे नजरें नहीं मिला सकती है बल्कि नजरें खीरा होकर रह जाएंगी। इसलिए अगर आफताब को देखना है तो पानी से भरे बर्तन में आपसे आफताब देखो, और जब आफताब रिसालत के जलवे को देखना हो तो दिल के आईने में आफताब रिसालत के जलवे को देखो। इसलिए कि दिल के आईने में है तो फिर यार जब जगह गर्दन झुकाई देख ली। आफताब को ऐसे नहीं देख सकते हैं। दरिया के ठहरे हुए पानी में अपने आफताब देखो और मोहब्बत के समुंदर छलकते हुए समुद्र में एजाज़े आफताब देखो। आफताब के जलवे दामन में न समेट सकोगे बल्कि खुद ही बिखरते चले जाओगे, लेकिन आफताब रिसालत के जलवे दामन में सिमट आएंगे। इसलिए कि जलवा एक ही तो है, बिखर जाता है तो कुरान बन जाता है, सिमट जाता है तो नूरे मोहम्मद बन जाता है। अगर रसूल को जबाने वही बोल गए तो कुरान, और कुरान रिसालत के खुदे पे है तो मजहे मोहम्मद। अगर आफताब को देखना हो तो पहले जिस तरह मैंने बयान किया कि अक्षय आफताब को देखने के लिए पानी से बर्तन में अक्षय आफताब देखा जाता है, आईने में काजल लगाकर अक्षय आफताब देखा जाता है। तो अगर आफताब को देखना हो तो सिद्दीक़ अकबर के आईने में देखो, फारूक आज़म के आईने में देखो, उस्मान गनी के आईने में देखो, हज़रत अली के आईने में देखो, अपने हुसैन के आईने में देखो, शेर खुदा के आईने में देखो। जब मेरे रसूल को सिद्दीक़ अकबर के आईने में देखोगे तो रसूल की सदाकत नजर आएगी, उमर के आईने में देखोगे तो रसूल की अदालत नजर आएगी, उस्मान गनी के आईने में देखोगे तो रसूल की सखावत नजर आएगी, अली के आईने में देखोगे तो रसूल की शुजाअत नजर आएगी, रसूल की इबादत नजर आएगी, और अगर हसन के आईने में देखोगे तो रसूल की सियासत नजर आएगी, हुसैन के आईने में देखोगे तो रसूल की शहादत नजर आएगी, और तमाम गौसुल आज़म के आईने में देखोगे तो वो रसूल की अज़मत नजर आएगी, वो अजनाइत नजर आएगी, मोहब्बत नजर आएगी। महबूब सुबहानी के आईने में देखोगे तो महबूब आलम नजर आएगी। हम वसीले वाले हैं, बेवसीले वाले नहीं हैं।
ہم جب بھی لیں گے تو وسیلہ لیں گے، ہم ان کا وسیلہ لیں گے، کس کا وسیلہ لیں گے؟ تو لے لو صدیق اکبر کا وسیلہ لے لو، فاروق اعظم کا وسیلہ لے لو، عثمان غنی کا وسیلہ لے لو، حیدر جلال کا وسیلہ لے لو، خالد سردار کا وسیلہ لے لو، بلال عمار کا وسیلہ لے لو، قادر سعید کا وسیلہ لے لو، فلحان حسین کا وسیلہ لے لو، حسن حسین کا وسیلہ لے لو، محسن حسن کا وسیلہ لے لو، خواجہ اجمیری کا وسیلہ لے لو، سید الہند کا وسیلہ لے لو، حضرت شہباز کا وسیلہ لے لو، مردم اشرف کا وسیلہ لے لو، اور ان کے بیٹا تھا کا وسیلہ لے لو۔ حضرت غازی دورہ، حضرت غازی دورہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ ہم اس آیت کریمہ کو موضوع سخن بنایا ہے جس میں خدا کہتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق کے آیا تمہاری طرف اللہ کی جانب سے نور اور روشن کتاب۔ تو نور آیا کس کی جانب سے؟ نور کی جانب سے نور آیا ہے، جس کی جانب جو جس مزاج کا ہوگا وہی چیز پیش کرے گا، مادے والا ہوگا تو مادیت پیش کرے گا، اور جو کمشکاتی مصباح ہوگا تو وہ نور پیش کرے گا۔ تو نور کے پاس سے آنے والا نور ہوگا۔ ارے بشر کیسا؟ ارے بشر تو ہم کو سمجھانے کے لیے ہے تو نور نہ ہم بشر مانتے ہیں کہتے نہیں ہیں، بشر مانو مگر کہو نہیں، اگر کہہ دو گے تو کفر ہو جائے گا، اور نہ مانو گے تو بھی کافر ہو جاؤ گے۔ اس لیے کہ خدا ہر چیز کا خالق ہے، شجر و حجر کا خدا خالق، بحر و بر کا خدا خالق، لیل و نہار کا خدا خالق، ظلمت کا خدا خالق، روشنی کا خدا خالق، پہاڑ کا خدا خالق، زمین کا خدا خالق، آسمان کا خدا خالق، تمام مخلوقات کا خدا خالق، سب کو خدا خالق کہہ سکتے ہو، یہاں تک کہ انسان کا خدا خالق، لیکن خالق سب کا ہے، لیکن خالق خنزیر نہیں کہہ سکتے ہو۔ اگر خالق خنزیر کہہ دو گے تو کافر، اور خالق خنزیر نہ مانو گے تو کافر۔ اس لیے علماء سے ہم نے پوچھا کہ آپ مجھے بتائیے کہ خدا کو خالق خنزیر کہے تو کافر، نہ کہے تو کافر، ایسی صورت کیا ہے؟ تو ہمارے علماء نے بتایا کہ جب خدا ہر چیز کا خالق ہے، شجر و حجر کا خالق، بحر و بر کا خالق، شجر و حجر کا خالق، بحر و بر کا خالق، ندی و نہر کا خالق، لیل و نہار کا خالق، آسمان کا خالق، زمین کا خالق، ستاروں کا خالق، چاند کا خالق، سورج کا خالق، یہ انبیاء کا خالق، اولیاء کا خالق، سب کا خالق ہے، تو پھر خالق خنزیر کیوں کہا؟ اگر کہنا تھا تو خالق آدم کہا ہوگا، خالق نوح کہا ہوگا، خالق موسیٰ کہا ہوگا، خالق عیسیٰ کہا ہوگا، خالق ابراہیم کہا ہوگا، خالق اسماعیل کہا ہوگا، خالق انبیاء و رسول کہا ہوگا، خالق اولیاء کاملین کہا ہوگا، خالق صدیقین کہا ہوگا، خالق صالحین کہا ہوگا، لیکن تم نے حقیقی چیز کی طرف نسبت کر کے کیوں لگایا؟ خدا سے خالق کیوں پکارا؟ اس لیے کافر تمہیں مجھے مزاج مل گیا، یہی سے ایک مزاج ملا کہ جب کسی
کو, جو کوئی مرتبے کا مالک ہو, اس کو اگر اس کے سامنے کوئی چھوٹی چیز آتی ہے تو اس کی طرف نسبت کر کے نہیں پکار سکتے ہیں. اگر پکارنا ہو تو خالق آدم پکارو, خالق نوح پکارو, خالق ابراہیم پکارو, خالق اسماعیل پکارو, لیکن خالق جنبیر مت پکارو. اگر پکارو گے تو کافر ہو جاؤ گے. اسی طرح اگر میرے رسول کو پکارنا ہی تھا, اگر میرے رسول کو پکارنا ہی تھا تو کہاں کہاں ہوتا, یا دل کہاں ہوتا, دل کہاں ہوتا, شہنشاہوں کا شہنشاہ کہاں ہوتا. اور دنیا چلتا ہوا دیکھو تو دنیا کا تاجدار کہاں ہوتا, اور آسمان کی سیر کرتے ہوئے دیکھو تو لامکہ کا مجاہد کہاں ہوتا, لامکہ کا سیاح کہاں ہوتا. تو میرے رسول کو اگر کہنا ہی تھا تو اپنے جیسا بشر کیوں کہا, اس لیے کافر ہو گیا. اگر کہنا ہی تھا تو ان کو کہاں کہہ کے پکارو, کہہ کے پکارو, یا پھر کہہ کے پکارو. جب میرا خدا وہ رسول کو, اپنے محبوب کو نہیں کہہ کے پکار رہا ہے, کہاں کہہ کے پکار رہا ہے, بشر کہہ کے کبھی نہیں پکارا, بلکہ کہا کل انما انا بشر مثلکم. اے محبوب ان لوگوں سے کہہ دو کہ میں تم جیسا بشر ہوں. جب بشر کہا لگانا ہوا تو رسول سے کہا لگایا, اور جب نور کہنا ہوا تو خود سے کہا. جب کہنا ہوا تو خود سے کہا, مبین کہنا ہوا تو خود سے کہا, یاسین کہنا ہوا تو خود سے کہا, مدثر کہنا ہوا تو خود سے کہا, رحمت للعالمین کہنا ہوا تو خود سے کہا, یا شاہد کہنا ہوا تو خود سے کہا, مبشر کہنا ہوا تو خود سے کہا, سراج منیر کہنا ہوا تو خود سے کہا. جو بھی کہنا ہوا, عظمت کی چیزوں کو کہنا ہوا تو خود سے کہا, اور اگلا چیز کو کہنا ہوا تو رسول سے کہا تم کہہ دو. حضرت علامہ غازی دورہ, حضرت علامہ غازی دورہ. ایسا کیوں؟ ایسا صرف اس لیے کہ اے محبوب, اگر میں یہاں پر اس مجمع میں کہہ دوں کہ میں ایک جاہل آدمی ہوں, میں آپ کے سامنے کیا تقریر کر سکتا ہوں, کیا بیان کر سکتا ہوں, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کل چوراہے پر جا کر آپ کہیں گے کل ایک جاہل صاحب کی تقریر تھی. یا آپ کو حق نہیں پہنچے گا کہ آپ چوراہے چاہے خانوں میں, ہوٹل میں, پارک میں, گھر میں یہ کہتے چلیں کہ بھائی کل ایک جاہل صاحب سے تو پوچھنے والا پوچھے گا کہ تقریر کی تھی اور جاہل بھی, تو آپ کہیں گے یہی کہ انہوں نے خود سے کہا. تو جب خود سے کہا تو میں جاہل کیوں نہ مانوں؟ لیکن وہ پڑھا لکھا انسان, مفکر مدبر جو ہوگا وہ آپ کے مزاج کو سمجھ جائے گا, اور اس کی جہالت کو نہیں سمجھے گا, آپ کی جہالت پر مبنی کرے گا. کہے گا میاں کہنے والا تو جاہل نہیں ہے مگر سننے والا ضرور جاہل ہے. اس لیے کہ جو خود سے کہی جاتی ہے بات وہ انکساری کی بات ہوتی ہے, اسے عاجزی کہتے ہیں, تواضع کہتے ہیں, خاکساری کی گولی کہتے ہیں. اس لیے اگر اسی بات کو میرے استاد کہہ دیں, شمس العلماء یہاں پر آ کر کہہ دیں کہ اعجاز کی بات کا کیا اعتبار ہے, اعجاز تو جاہل آدمی ہے, تو یہ بات میرے لیے سند بن جائے گی اور دنیا مجھے جاہل کہنے پہ مجبور ہو جائے گی. اسی انتظار سے لے کر خدا نے کہا اے محبوب ان لوگوں کو سمجھانے کے لیے بشر کہلوانا ہے تو آپ اپنے سے بشر کہہ دیجئے,
اگر میں کہہ دوں گا تو سمجھ بن جائے گی اور دنیا کو بشر کہنے سے مضبوط ہو جائے گی. اس لیے میں تو کہا ہی کہتا رہوں گا, محمد ہی کہتا رہوں گا, یاسین ہی کہتا رہوں گا, کہا ہی کہتا رہوں گا, نور والا نور ہی کہتا رہوں گا, رحمت للعالمین ہی کہتا رہوں گا. تکبیر نعرہ رسالت حسینی سے بے کہتا حضرت علامہ غازی دورہ حضرت علامہ غازی دورہ. اور جن کے ان کے پاس میں آپ تشریف لائے ہیں, آپ ارشاد فرماتے ہیں یا رسول اللہ بشر ہو, رہنمائے خلق ہو, تم سب سے بہتر ہو. بشر ہو, رہنمائے خلق ہو, تم سب سے بہتر ہو. خدا صورت شان خدا اللہ ہو. مزہ جب ہے بشر کہنا اور بشر کو اپنے جیسا بشر کہنا, یہ کفر ہے. بشر ماننا اور ہے, کہنا اور ہے, مگر اپنے جیسا نہیں. ایک علمی بات سوچتا ہوں کہ کہہ دوں, لیکن مجمع چھوٹا ہے, شاید آپ کے ذہن سے پار ہو جائے. عالمانہ بات سنیے, اور نہ آج تک کسی مقرر سے سنیے گا اور نہ سنا ہوگا. جن کی مثال جنس سے نہیں لائی جا سکتی, جنس کی مثال جنس سے نہیں لائی جا سکتی, غیر جنس سے لائی جاتی ہے. جیسے آپ نے چارپائی دیکھا, چوکی نہیں دیکھا. اگر آپ کو چوکی سمجھانا ہو تو کیسے سمجھائیں گے؟ اگر یوں کہا جائے کہ چوکی ایسی ہے جیسے کہ چوکی, تو آپ کے ذہن میں کوئی چوک نہیں پڑا. تو اب یوں کہیں گے کہ چوکی ایسی ہے جیسے کہ چارپائی, تو کچھ ذہن سے بات ہٹی کہ اس میں بھی چار پایا ہے, اس میں بھی چار پایا ہے, اس میں بھی چار پٹی ہے, اس میں بھی چار پٹی ہے. صرف یہ بعد سے بنی ہوئی ہے اور اس میں تختہ لگا ہوا ہے. تو جن کی مثال غیر جن سے لائی جاتی ہے, تو پھر بشر کی مثال بشر سے کیسے لائی جا سکتی تھی؟ رسول کو بشر کہلوا کے خود سے کہ میں تم جیسا بشر ہوں, یہ کہنے کے بعد ہی اس بشریت سے بے مثال کر دیا. ارے میرا رسول ایسا بے مثال ہے, ایسا بے مثال ہے کہ اس کا چلنا بے مثال, اس کا دیکھنا بے مثال, اس کا چلنا بے مثال, اس کا سونا بے مثال, اس کا جاگنا بے مثال. وہ سو جائے تو میرا جی بنامی, تو جاگے تو خدا سے ہم کلامی. ابھی تو اندہ ربی, میں اپنے رب کے پاس رات گزارتا ہوں اور میرا ربی کھلاتا پلاتا ہے. تم میں میرے جیسا کون ہے؟ یہ تو مسلی, تم میں میرے جیسا کون ہے؟ تو رسول بشر ہے مگر میرے جیسے نہیں ہے. لباس بشری میں تشریف لائے ہم کو سمجھانے کے لیے, ہم کو دکھانے کے لیے, راستہ بتانے کے لیے, راستے کو پر چلانے کے لیے, مگر منزل تک پہنچانے کے لیے نہیں. یہ صحیح راستہ ہے, یہ غلط راستہ ہے, یہیں تک بات ہے. اس لیے کہ خدا نے کہا لکم دینکم ولی دین, اے معبود کہا کہ یہ تمہارا دین تمہارے لیے, میرا دین میرے لیے. آپ کو اس لیے نہیں بھیجا ہے کہ کسی کے غلام ہیں, آپ کو ہاتھ پکڑ پکڑ کے منزل پہ پہنچانا ہوگا. تو جب نبی کو یہ حکم نہیں ہے کہ کسی کو منزل پہ پہنچائے, تو کسی عالم کو کہاں سے حکم ہوگا, کسی پیر کو کہاں سے حکم ہوگا؟ بس راستہ بتایا جائے گا. آپ چلو تو تمہارا مقدر ہے, نہ چلو تو تمہارا مقدر. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, حسینی سے بے کسا, علامہ غازی دورہ. مخالف
مخالفت بری چیز ہے، اختلاف اچھی چیز ہے۔ مخالفت بری چیز ہے اور اختلاف اچھی چیز ہے۔ آپ کہو گے کیسے؟ تو آپ بیٹھے ہو مجمع میں، سب کے سر پہ ٹوپیاں ہیں، ایک کے سر پہ ٹوپیاں نہیں، میں نے جمع کا صیغہ سب کا کہا ہے۔ ایسا مت سمجھ لیجیے کہ عبد الرحیم کے سر پر 10-20 ٹوپی ہے۔ ٹوپی والے بہت ہیں اور ٹوپی پہرانا بھی بہت جانتے ہیں لوگ۔ تو یہ ٹوپی کا اختلاف ہے کہ نہیں؟ کسی کے سر پر گول ہے، کسی کے سر پر لمبی ہے، کسی کے سر پر اجلی ہے، کسی کے سر پہ کالی ہے، کسی کے سر پر پیلی ہے، کسی کے سر پر کھڑی ہے، کسی کے سر پر چپکی ہوئی ہے۔ تو یہ ٹوپی کا اختلاف ہے کہ نہیں؟ کیا اس اختلاف سے ٹوپی نہ جائے وہ حرام ہے؟ تو پتہ چلا اختلاف بری چیز نہیں ہے۔ امام اعظم تھے امام ابو حنیفہ، جن کو ہم ماننے والے ہیں، حنفی ہیں، ان سے امام شافعی کا اختلاف ہے کہ نہیں؟ امام شافعی سے امام احمد حنبل کا اختلاف ہے کہ نہیں؟ امام احمد حنبل سے امام مالک کا اختلاف ہے کہ نہیں؟ اگر اختلاف نہیں ہوتا تو مسائل بکھر کر کیسے آتے؟ پھر حضرت معاویہ حضرت علی میں اختلاف ہوا یا نہیں؟ اگر یہ اختلاف برا ہوتا تو پھر ہم اس اہمیت کو، اس عظمت کو نہیں سمجھ پاتے کہ جو دین میں مسائل کو نکالنے والے ہیں، اگر سچے اصول سے نکالتے ہیں، حق پر ہے، تو ان کو 10 ثواب، اور جن کو غلط نکال رہے ہیں ان کو بھی 1 ثواب ہے نا؟ تو اختلاف کوئی بری چیز نہیں ہے، لیکن مخالفت بری چیز ہے۔ ابلیس نے اختلاف نہیں کیا تھا بلکہ مخالفت کی تھی۔ تو آج میرے رسول سے اختلاف نہیں، مخالفت ہوتی ہے۔ ابھی تک ناپی رہے کہ رسول اتنے تھے کہ اتنے تھے کہ اتنے تھے، میرے جیسے تھے کہ تیرے جیسے تھے۔ ہم کہتے کہ تو خنزیر جیسا، تو گدھے جیسا، تو ہاتھی جیسا، تو گھوڑے جیسا، تو بلی جیسا، تو سور جیسا۔ اسی کے حیوان وہ بھی ہے، تو بھی حیوان ہے۔ حیوان کی تعریف ہے کہ جس میں نامی حساس متحرک بالارادہ کو حیوان کہتے ہیں۔ جس میں نامی حساس متحرک بالارادہ، جس میں نامی بڑھنے والا جسم، حساس یعنی ہوا چلی تو محسوس، آگ جلی تو محسوس، برف سامنے رکھ دیا گیا تو محسوس ہوا۔ تو حساس کرنے والا احساس اس کے پاس موجود ہو، اور بڑھنے والا جسم، تو جانور بڑھتا ہے کہ نہیں؟ جانور آپ کو بھاگتا ہے کہ نہیں؟ تو حیوان وہ بھی ہے اور آپ بھی حیوان ہو، تو حیوانیت کے اعتبار سے برابر ہو۔ اگر رسول کو کھاتا ہوا دیکھتے ہو، چلتا ہوا دیکھتے ہو، اٹھتا بیٹھتا دیکھتے ہو، بازاروں سے گزرتا دیکھتے ہو، مکہ معظمہ میں چلتا دیکھتے ہو، شیب ابی طالب میں مجبور و محبوب بنا ہوا دیکھتے ہو، تو اپنے جیسا کہتے ہو۔ اگر تم کو یہاں دیکھنا ہے تو وہاں بھی دیکھو، عرش اعظم پر بھی دیکھو، وہاں مکان کی سیر کرتا ہوا بھی دیکھو، جبریل امین کی غلامی بھی دیکھو۔ یہ جبریل امین ان کی غلامی میں ہے، وقت بھی ان کے ساتھ آتا ہے،
مراد بھی پیچھے رہ جاتا ہے، رغبت بھی ہٹ جاتا ہے اور میرے مصطفیٰ تنہا چلے جاتے ہیں۔ تو یہ اگر دیکھتے ہو زمین پر دیکھو تو میرے رسول کو آسمان پر بھی دیکھو، یہاں بھی دیکھو گے وہاں بھی دیکھو گے، تو اگر رسول بشر نظر آئیں گے تو نور نالا نور بن جائے۔ دیکھو بنارس میں ایک شخص آئے رفت ملا، انہوں نے کہا کہ بنارس کا نام سنا تھا، بنارس بہت خوبصورت جگہ ہے، میں گدولیا سے چلا ریوڑی تالاب ہوتا ہوا مدن پورا پہنچا، سونار پورا ہوتا ہوا، مگر یہ کیا بات تھی کہ جس طرف سے گزرتا تھا تو بائیں ہاتھ کی دکان بند تھی۔ سید صاحب یہ بتائیے کہ ایسا یہاں کیوں ہے؟ یوں تو بنارس بڑا خوبصورت ہے، بڑا حسین ہے، دکانیں بڑی اچھی ہیں، چمکدار ہے، روشن ہے، آبگینا لگا ہوا ہے، مگر ایسی کیا بات ہے کہ ایک طرف سے آ رہا تھا ادھر سے جا رہا تھا تو بائیں ہاتھ کی دکان بند ہو گئی، اور ادھر سے آ رہا تھا تو ادھر کے بائیں ہاتھ کی دکان بند ہو گئی؟ تو میں نے غور کیا کہ یہاں تو دونوں طرف کی دکان کھلی رہتی ہے، ایسا تو نہیں ہوتا ہے کہ ایک طرف کی بند ہو جائے ایک طرف کی کھل جائے۔ تو جب ان کے چہرے پر، ان کے قد و خال پر، ان کی صورت پر، ان کے انداز پر، ان کے تیور پر اور ان کی سیرت و صورت پر نگاہ ڈالا تو سمجھ میں بات آئی کہ بنارس کے تو دونوں طرف کی دکانیں کھلی تھی لیکن حضرت ہی کی ان دکان بند تھی۔ تو اپنی دکان کی خیر مناؤ۔ تو جو میرے رسول کو ایک طرفہ دیکھتے ہیں ان کی دکان ہی بند ہے، یعنی ایسی بند ہے کہ نہ یہاں کھلے گی نہ وہاں کھلے گی۔ تو میرا رسول بے مثال، یا جو نبی و نا کرنا کا شاہدہ، یا ایوہ نبی، اے بے مثال نبی۔ تو میرا رسول بے مثال، اور ایسا بے مثال ہے کہ چلنا بے مثال، دیکھنا بے مثال، پتھروں سے گزرے تو مون ہو جائے اور گیلی کیچڑوں پر چلے تو پتھر ہو جائے۔ تو میرا رسول بے مثال، ارے میرے رسول کی مثال کیا لاتے ہو؟ بے مثال کی بے مثال کیا لاتے ہو؟ اگر مثال لانا ہے تو صدیق اکبر کی مثال لاؤ، فاروق اعظم کی مثال لاؤ، عثمان غنی کی مثال لاؤ، حیدر کرار کی مثال لاؤ، خالد الجبار کی مثال لاؤ، عمار عمار کی مثال لاؤ، سعد سعید کی مثال لاؤ، طلحہ زبیر کی مثال لاؤ، حسن حبیر کی مثال لاؤ، عمر العظم کی مثال لاؤ، خواجہ اجمیری کی مثال لاؤ، اور سید الہند کی مثال لاؤ، اور غنی سے بے وفا کی مثال لاؤ۔ جب ان کی مثال نہیں لا سکتے ہو تو بے مثال کی مثال کیا رہا ہے؟